السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل میں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب آئرہ کے بھائی کو ہارٹ اٹیک آتا ہے تو آئرہ اپنے بھائی کے ساتھ ہسپتال کے لیے جانے لگتی ہے تو اتنے میں زید بھی وہاں آ جاتا ہے اور ان کو جوائن کرتا ہے۔ آئرہ کے بھائی کی حالت تشویشناک ہوتی ہے۔ آئرہ ذہنی صدمے سے دوچار ہوتی ہے، وہ بہت روتی اور چیختی چلاتی ہے۔ وہ زید سے مخاطب ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم لوگوں نے ہماری زندگی برباد کر دی ہے، آخر میں نے ایسا بھی کیا کر دیا تھا۔ تو زید اس کے آگے بہت شرمندہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں تمہاری دلجوئی کر سکوں اور تم سے معافی مانگ سکوں۔ اتنے میں ڈاکٹر آئرہ کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ہم اس کے بھائی کو بچا نہیں سکے، وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ اتنا سنا تھا کہ آئرہ تو صدمے سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تدفین کے وقت آئرہ اور اس کی بھابھی بہت زیادہ روتے ہیں۔ زید سارے انتظامات سنبھالتا ہے اور جنازے کو کندھا دیتا ہے اور آئرہ اور اس کی بھابھی کو تسلی دیتا ہے۔ اس ساری سچویشن کو ہینڈل کرنے کے بعد زید جب گھر آتا ہے تو مبشرہ اس کے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تم کہاں تھے، تمہیں اس لڑکی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا؟ تو زید اس کی بولتی بند کرواتا ہے اور مبشرہ سے کہتا ہے کہ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آئرہ اور اس کی بھابھی کا واحد سہارا آئرہ کا بھائی تھا، لیکن تم نے اور میرے باپ نے اس سے یہ سہارا بھی چھین لیا۔ اس کے بھائی کی موت صرف تمہاری اور میرے بابا کی وجہ سے ہوئی ہے اور اب اس کا ازالہ میں ادا کروں گا۔ اگلے دن جب زید آئرہ کے پاس جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ محلے والے اس کی دلجوئی کرنے کے بجائے وہاں پہ ایک تماشا لگا کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لڑکی بدنام ہو چکی ہے، یہ ایک شادی شدہ مرد کو پھنسانے کے چکر میں اس کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، ہم اس لڑکی کو اس محلے میں نہیں رہنے دیں گے۔ اس ساری سچویشن میں زید اور زیادہ شرمندہ ہو جاتا ہے اور اس معاملے کو ہینڈل کرتا ہے اور آئرہ کے پاس جاتا ہے تو آئرہ اسے کہتی ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہاں تو صرف ایک بدنام لڑکی رہتی ہے اور وہ میں ہوں، اور یہی حقیقت ہے۔ تمہاری محبت تو مجھے مل نہ سکی، لیکن تمہاری بدنامی میرے ماتھے پہ لکھ دی گئی ہے۔ تو زید آئرہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کو عزت دلائے گا، وہ اسے اس معاشرے میں وہ عزت ضرور دلائے گا جس کی وہ حقدار ہے۔ زید آئرہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ وہ من میں ٹھان لیتا ہے کہ اب چاہے اس کا باپ یا اس کی بیوی جو بھی راستے میں آئے، وہ اپنے فیصلے سے نہیں ٹلے گا، وہ آئرہ سے شادی کر کے ہی رہے گا۔ وہ گھر جاتا ہے اور مبشرہ کو اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے۔ مبشرہ اس سے کچھ کہنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ ہاتھ سے اسے روکنے کا اشارہ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس نے آئرہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اب میں اس سے نکاح کروں گا۔ اتنا کہہ کر زید وہاں سے چلا جاتا ہے اور مبشرہ اس کا منہ دیکھتی رہ جاتی ہے۔